فوج میں کوئی فرد احتساب کے عمل سے بالاتر اور مستثنا نہیں ہو سکتا۔ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ۔ شرکاء نے کہا، پاک فوج غیر متزلزل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے، جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایک مضبوط اور مؤثر قانونی نظام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کہا، پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف کارروائی میں حکومت اور دیگر اداروں سے تعاون کرتی رہے گی۔ کور کمانڈرز کا دہشت گردوں کی ملی بھگت سے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف اقدامات پر اطمینان کا اظہار، سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر سپیس کے تحفظ پر زور دیا۔ اختر مینگل نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ بی این پی مینگل کے سربراہ کہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے، ووٹر سے معافی مانگتے ہیں۔ اسمبلی ان کی آواز نہیں سنتی تو بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، سیاست کرنے سے بہتر ہے پکوڑوں کی دکان لگا لیں۔ ادھر خواجہ اسعد رفیع کا اختر مینگل کے استعفے پر اظہار تشویش، ٹویٹ میں لکھا، اختر مینگل کی باتیں سنجیدگی سے سنی جائیں، نفرت کا زہر پھیلتا جا رہا ہے، اس کا ریاض تلاش کیا جائے۔ بلوچستان کبھی الگ نہیں ہوگا، پاکستان کو قیامت تک توڑا نہیں جا سکتا، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے واضح کر دیا۔ بلوچستان اسمبلی سے خطاب، کہا، پاکستان کے خلاف منظم سازش ہو رہی ہے، سیاسی معاملے پر بات ہو سکتی ہے، معصوم شہریوں کے قاتلوں سے بات نہیں ہو سکتی۔ کالعدم BLA بچیوں کو خودکش بنا رہی ہے، تشدد کرنے والوں کے خلاف ریاست ضرور کارروائی کرے گی۔ ایوان میں 26 اگست کی دہشت گردی کے خلاف مشترکہ مذمتی قرارداد منظور۔ توہین عدالت قانون ختم کرنے کا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش، حکومت نے حمایت کر دی۔ توہین عدالت قانون میں ترمیم کا بل نور عالم خان نے پیش کیا، اسپیکر نے قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ نور عالم نے کہا، توہین عدالت قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے، 2-3 وزرائے اعظم توہین عدالت قانون کی بھیڑ چڑھ گئے، دنیا میں کہیں توہین عدالت پر سزا نہیں ہوتی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے، توہین عدالت قانون میں ترمیم ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کی بل کی مخالفت، بیرسٹر گوہر نے کہا، اگر عدلیہ کے پاس اپنے احکامات پر عمل درآمد کا حق نہیں تو کس کا ہے؟ ملک میں گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوششیں، شاہد حقان عباسی اور محمود خان اچکزئی کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر بات چیت، محمود اچکزئی کی شاہد حقان کو متحدہ اپوزیشن میں شمولیت کی دعوت، دونوں رہنماؤں نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر بھی اتفاق کیا، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال میں مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستانی عوام کا کرکٹ سے بہت لگاؤ ہے، قومی ٹیم کچھ عرصے سے لگاتار ہار رہی ہے۔ سابق گورنر محمد زبیر کے پروگرام بریکنگ بیریئرز ود مالک میں گفتگو، کہا، محسن نقوی پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ محسن نقوی کہتے ہیں، بلوچستان ایک SHO کی مار ہے، اگر آپ آئین پاکستان پر یقین نہیں کرتے تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے، بات چیت کرنا شروع کریں، ٹیبل پر تو بیٹھیں۔ امیر بالاج قتل کیس کے ملزم ٹیفی بٹ کے بہنوئی کا قتل، لاہور میں جائے وقوع کے قریب لگے سیف سٹیز کیمراز خراب نکلے، کیس کی مزید تفتیش کے لیے CIA کی 4 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ تھانہ اچھا میں امیر فتح اور کیسر بٹ کے خلاف مقدمہ درج، ادھر مقدمے میں نامزد کیسر بٹ نے کہا، قتل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ پاک چین دوستی بے مثال لازوال، چینی وزیر اعظم 11 سال بعد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ لی چیانگ 14 اکتوبر کو 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ چینی وزیر اعظم کا دورہ پاکستان 2 حصوں پر مشتمل ہوگا، پہلے حصے میں پاک چین تعلقات اور دیگر امور زیر غور آئیں گے، دونوں ممالک کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط متوقع ہیں۔ دوسرے حصے میں چینی وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان میں شریک ہوں گے۔ پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی IMF سے منظوری مزید تاخیر کا شکار، IMF ایگزیکٹو بورڈ کے 9 اور 13 ستمبر کو بھی اجلاسوں کا شیڈیول جاری، بورڈ کے 9 اور 13 ستمبر کے اجلاسوں میں بھی پاکستان کا ایجنڈا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 12 جولائی کو ہوا تھا،
वफाकी हुकूमत IMF की तमाम शराइत पूरी करने के लिए पुरुमीद। वजीर खजाना कहते हैं इस माह कर्ज प्रोग्राम की IMF से मंजूरी मिलेगी। वज़ीर आज़म से MQM के वफ्द की मुलाकात, मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालिबा, इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम के लिए आइनी तरमीम जल्द मंजूर करने का मुतालिबा, IPP's कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने पर जोर दिया, सिंध के शहरों के लिए तरक्याती पैकेजेस पर अमल दरामद का मुतालिबा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास भी हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा महंगाई में कमी खुशाइंद है, मुतल्लिका इदारों की कोशिशें लायक तहसीन हैं, मईशत में मजीद इस्तेहकाम लाना और रोजगार पैदा करना है। IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। मुल्क भर में मानसून की बारिशें जारी, लाहौर, मुल्तान और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में इंतजामिया और पुलिस की बेहसी 3 जानें ले गई। निकासी न होने से पानी में डूबकर 3 बहन भाई जाँ बहक। भाई को बचाने के लिए 2 बहनों ने भी पानी में छलांग लगा दी, लेकिन खुद भी डूब गईं। तौंसा शरीफ और डेरा गाजी खान में 2 अफराद सैलाबी रैलों में बहकर जाँ बहक हो गए। कराची में ठंडी हवा, मतला अबर आलूद, आज बादल बरसने का इम्कान मौजूद। शहर कायद में आज गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। सिंध के कई इलाकों में गुज़िश्ता दिनों की बारिशों का पानी ताहाल जमा। हैदराबाद में कब्रिस्तान में बारिश का पानी मौजूद। सजावल के नवाही इलाकों में कई देहात ताहाल ज़ेर-ए-आब। मीरपुर खास और नकेरा में बादल बरस पड़े। सखर, शिकारपुर, ठट्ठा, थरपारकर, उमरकोट में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।